السلام علیکم ویورز، مشرق ڈیجیٹل اور اشرف سہیل آفیشیل سے آج کی گفتگو بڑی اہم اور بہت ہی سینسٹیو ہے۔ گفتگو سے پہلے ایک کویسچن ہے آپ لوگوں سے کہ کیا آپ اپیندر دویدی کو جانتے ہیں؟ اگر نہیں جانتے تو میں بتاتا چلوں کہ اپیندر دویدی بھارتی فوج کے سربراہ ہیں، آرمی چیف ہیں۔ یہ وہی اپیندر دویدی ہیں جو 2025 میں جوتے کھائے تھے، جنہوں نے پاکستان کی افواج نے ان کی قیادت میں، اپیندر دویدی کی قیادت میں انڈین فوج نے جو پاکستان پر حملے کیے 7 مئی کو، اور پھر 10 مئی تک انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو جنگ جاری رہی، جسے پوری دنیا نے دیکھا اور پوری دنیا اس بات کی گواہ ہے کہ اس جنگ میں پاکستان کے شاہینوں نے، پاکستان کے جرری جوانوں نے، پاکستان کی بحریہ نے انڈیا کو ہر سٹیج پر شکست دی۔ انڈیا کا S-400 دفاعی نظام ہو، یا انڈیا کا جدید ترین سافٹ ویئر سسٹم ہو، اسرائیل سے لیے گئے ڈرون سسٹم ہو، یا فرانس سے لیا گیا رافیل جہاز ہو، ہر چیز کو پاکستان نے شکست دی اسی اپیندر دویدی کی قیادت میں انڈین فوج کو۔ آج یہ اپیندر دویدی 1 سال کے بعد، یعنی آج یا کل انہوں نے جو گفتگو کی ہے، یہ گفتگو ان کی ہوئی ہے سینا سمواد نام کا ایک ڈیبیٹ ہے جو کہ انڈین فوج کی طرف سے انڈین عوام کے ساتھ ہوتی ہے۔ ویسے تو انہیں شرم سے اور شرمندگی سے، اگر ان کے اندر کوئی عزت اور غیرت کا کوئی آپ کہہ لیں کہ شائبہ ہو، تو انہیں بڑی شرمندگی کے ساتھ انڈین عوام کے سامنے نہیں آنا چاہیے، کیونکہ انڈین عوام کی آپ کہہ لیں کہ انہوں نے انسلٹ کروائی ہے۔ انہوں نے خود جارحانہ رویہ اختیار کیا اور اپنی جارحانہ سوچ کے ساتھ 2025 میں انڈیا کے عوام کو پوری دنیا کے سامنے رسوا کیا۔ لیکن کیا کریں، ذہنی دیوالیہ پن ہو، اخلاقی دیوالیہ پن ہو، اور سیاسی اور سفارتی میدان میں ڈٹائی کی انتہا ہو، تو پھر اس طرح کی باتیں سامنے آتی ہیں جو اپیندر دویدی نے کی ہیں۔ ان سے جب پوچھا گیا، اور پوچھنے والے کو بھی شرم نہیں آئی، او بھائی آپریشن سندور کا ذکر کر رہے ہو، آپ کو کوئی شرمندگی نہیں ہوتی آپریشن سندور پر؟ آپ نے آپریشن سندور کے نام پر اس خطے کی جو ثقافت ہے، اس کی جو تاریخ ہے، اس کی جو روایات ہیں، ان کو تباہ کیا۔ ہم بھی سندور کا احترام کرتے ہیں، لیکن آپ نے سندور کو جسے کہہ لیں کہ ایک طرح سے داؤ پہ لگا دیا، بے غیرتوں کی طرح سے، اور پھر مار کھائی بے شرموں کی طرح سے۔ اور پھر ڈٹائی آپ کی یہ ہے کہ آپ کو شرم ہی نہیں آتی ہے کہ مار کھانے کے بعد بھی آپ کہتے ہیں کہ ہم ہر طرح سے ٹھیک ہی ہیں۔ آپ کا حال تو اس طرح کا ہے کہ ایک شخص کا منہ کالا کر کے گدھے پہ بٹھا کر گاؤں کا چکر اس کا لگوایا گیا، اور بعد میں جب وہ اپنے دوستوں کے پاس آیا تو انہوں نے کہا یار بڑی بےعزتی ہوئی۔ کہتا نہیں بےعزتی والی کوئی بات نہیں، میرے دشمنوں نے بڑی کوشش کی تھی میں گدھے سے گر جاؤں، لیکن میں گرا نہیں۔ یہی حال انڈیا کے لوگوں کی بات نہیں میں کر رہا، انڈیا کی جو حکمران کلاس ہے اس کا ہے۔ یعنی جوتے کھا لیے، پیاز بھی کھا لیے، ذلیل اور رسوا بھی ہو گئے، شرمندگی بھی ہوگی۔ مثلا ڈونلڈ ٹرمپ جیسا جو ایک پریزیڈنٹ ہے، امریکن پریزیڈنٹ، وہ درجنوں بار آپ کی اس ذلت میں شکست کا ذکر کر چکے ہیں، آپ کے طیاروں کی تباہی کا ذکر کر چکے ہیں، اور ایک ریکارڈ کے اوپر چیز ہے، ایک ٹیسٹڈ میٹر ہے کہ آپ کو 0-8 سے شکست ہوئی۔ پاکستان ایئر فورس نے آپ کے 8 طیارے گرائے، جن میں 2 سے 4 رافیل بھی شامل تھے، جو دنیا کے جدید ترین لڑاکا طیارے ہیں۔ آپ نے ان کو اڑانا نہیں سیکھا، آپ کو شرم آپ کو آتی نہیں ہے، پھر آپ ڈٹائی سے کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ حملہ کریں گے۔ اور اب جو موصوف نے گفتگو کی ہے وہ اس قدر خطرناک ہے کہ پوری دنیا کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، اس قدر بیہودہ ہے، اس قدر جارحانہ ہے کہ وہ پاکستان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ طے کر لے کہ اس نے دنیا کے جغرافیے میں رہنا ہے یا تاریخ میں رہنا ہے یا نہیں رہنا۔ اور بھائی آپ اپنا منہ سنبھالیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو آپ مٹا ڈالیں گے؟ آپ نے ایک اٹیمپٹ کی پچھلے سال، آپ نے 1998 میں بھی اپنے ایٹمی دھماکے کر کے بڑا اپنے آپ کو اپنے ترم خان ثابت کرنے کی کوشش کی تھی، اس کا بھی جواب دے دیا گیا۔ پچھلے سال بھی آپ کو جواب دے دیا گیا، لیکن آپ کو امن کی اور ایک صلح جوئی کی، ایک مصالحت کی، ایک مصلحت کی بات ہی سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ آپ کس اندھے کنویں میں دھکیلنا چاہتے ہیں انڈین لوگوں کو، انڈین عوام کو ذلت اور رسوائی کے کس مقام پر پہنچانا چاہتے ہیں؟ دہشت گردی آپ خود کرتے ہیں، آپ پلانڈ دہشت گردانہ حملے کرتے ہیں، فالس فلیگ آپریشنز کراتے ہیں مقبوضہ کشمیر میں،
بیچارے لوگوں کو مرواتے ہیں اور الزام پاکستان پر دھر دیتے ہیں اور دنیا میں شور ڈالتے ہیں کہ یہ پاکستان نے یہ کام کروایا. آپ کو شرم ہی نہیں آتی؟ دنیا کے کسی پلیٹ فارم پر آپ نہ تو تحقیقات کے لیے آتے ہیں نہ کسی چیز کی انویسٹیگیشن میں شامل ہوتے ہیں. ڈٹائی کا عالم یہ ہے اس کوے کی طرح سے جس کی ماں نے کہا تھا کہ بھائی کل جب 100 بندوں کے سامنے تم بگلے کے ساتھ یہ مذاکرہ کرو گے یا مناظرہ کرو گے کہ تم سفید ہو تو تمہیں تو لوگ جھوٹا کہہ دیں گے. تو اس نے کہا کہ میں فکر مند نہیں ہوں اس لیے کہ میں نے ماننا ہی نہیں ہے. آپ تو ماننے کی طرف ہی نہیں آتے ہیں. آپ کو ذرا لحاظ نہیں ہے, آپ کو ذرا شرم نہیں ہے, نہ آپ کو ہمسائیگی کا کوئی آپ کہہ لیں کہ اخلاقیات کا پتہ ہے, نہ آپ کو انٹرنیشنل پولیٹکس میں دوسرے ملکوں کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کرنے کا طریقہ کا پتہ ہے. ہر اس ملک کو آپ پوک کرتے ہیں جو پاکستان کے خلاف ہے. افغانستان میں آپ بربادی کر رہے ہیں, افغانیوں کو آپ کہہ لیں کہ انسٹیگیٹ کرتے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی کریں اور پھر الزام پہ ہم پر لگاتے ہیں. اور یہ ذہن میں رکھیں بات کہ وہ دن گزر گئے ہیں جب خلیل خان فاختہ اڑایا کرتے تھے. اب وہ آپ کا جو پریپیگنڈا اور آپ کی جو جھوٹی جسے کہا جا سکتا ہے کہ سیاسی آپ کہہ لیں کہ کلا بازیاں تھیں وہ ختم ہو گئیں. یہ بی جے پی نے اور آر ایس ایس نے انڈیا کو ایک طرح سے ایسے چراہے پر لا کھڑا کیا ہے جس کا ہر راستہ انڈیا کی رسوائی کا باعث بن رہا ہے. اب وہ دن نہیں ہے کہ آپ بڑے ہانکتے رہیں, اپنے آپ کو اب چیمپئن سمجھتے رہیں, اپنی اوقات میں رہیں, اپنی سلامتی کی فکر کریں. اپنے ملک کے اندر جو نفرت کا آپ نے ایک الاؤ بڑھکا دیا نا اس کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں. پاکستان کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, اور اگر آپ دیکھیں گے تو اس کا جواب ISPR نے دے دیا بڑا دو ٹوک اور کریلٹی کے ساتھ کہ یہ جو خاتمہ ہے نا صرف پاکستان کا نہیں ہوگا, آپ کا بھی ہوگا. اگر آپ اس طرح کی بات کریں گے, پاکستان ایک بڑا آبرومندانہ اور بڑا باوقار اور بڑا باعزت ملک ہے, ایک جوہری طاقت ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی جو مرضی آپ کر لیں گے؟ اس طرح سے نہیں ہوگا. یہ خام خیالی اور یہ جھوٹ اور اس طرح کی جیسے کہہ لیں کہ دھوکہ بازی جو اپنے عوام کے ساتھ آپ کر رہے ہیں, ایسے باہر نکلیں. یہ آپ کو برباد کر دے گی. آپ کا ہی اہنکار, آپ کا تکبر اور خود پسندی اور آپ کی نرگسیت اور آپ کی جارحانہ سوچ اور آپ کی توسیع پسندانہ جو عزائم ہے یہ آپ کو لے ڈوبیں گے. پاکستان کی فکر کرنا چھوڑیں, آپ مقبوضہ کشمیر کو دیکھیں جس پر آپ نے لمبے عرصے سے قبضہ کیا ہے. نکالیں فوج وہاں سے اپنی اور دیکھیں وہاں پہ کیا ہوتا ہے. وہاں کے لوگ آپ کو کس طرح سے جوتے مارتے ہیں. خالصتان کو ان کا حق دیں. دلجیت دوسانجھ جیسا ایک جو امن کا سفیر ہے اس کے اوپر آپ اٹیک کرنے سے باز نہیں آتے ہیں. آپ کے 7 سسٹر اسٹیٹس میں جو ایک آپ کہہ لیں جوالا مکھی ہے نا اس کو دیکھیں. ہندوستان کے ہر غیر ہندو کو آپ نے جس طرح سے پریشان کر رکھا ہے, شرم کریں اس کے اوپر. پوری دنیا آپ کے اوپر تھو تھو کر رہی ہے. باتیں کرتے ہیں پاکستان کی. اپیندر دویدی صاحب آپ آرمی چیف ہیں اور آرمی چیف محض پاگل پن کا مظاہرہ نہیں کرتے ہیں. وہ کام نہ کریں جو آپ ہی کی پاؤں کی بیڑی بن جائے. آپ نے تجربہ کیا, آپ نے بڑا جسے کہہ لیں تکبر کے ساتھ پچھلے سال حملہ کیا, اور 7 سے 10 مئی تک یہ جو 88 گھنٹے تھے اس میں جو آپ کی درگت بنی ہے وہ بھول گئی آپ کو, یا آپ کو شوق ہے اس طرح کی جسے کہہ لیں کہ ذلت کا. انڈیا کے لوگوں کو امن سے رہنے دیں, اس خطے میں سلامتی کو فروغ دینے کی کوششوں کا ایسا بنے. ہم تو پچھلے دنوں میں یہ گفتگو کر رہے تھے کہ انڈیا کے اندر سے مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں. پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اس کے اوپر بڑا اچھا ایک پازیٹیو نوٹ بھی دیا, لیکن میرا خیال میں نے تب بھی یہ بات کہی تھی کہ پاکستان کو اب انڈیا کے ساتھ تعلقات کے استوار کرنے میں آنکھیں کھول کر آگے بڑھنا ہوگا. اب وہ جو ہوتا ہے نا جسے کہا جا سکتا ہے کہ خواہ مخواہ کی آپ کہہ لیں کہ برادرانہ اور خواہ مخواہ کا ہمسایہ گانہ, آپ کو شرم نہیں آ رہی ہے؟ ہم آپ کے ساتھ اس طرح سے کیسے بات کریں گے؟ اور میرا یہ خیال ہے کہ حکومت کو منع کر دینا چاہیے محسن نقوی کو کہ وہ ICC کے اجلاس میں مت بھیجیں انڈیا میں. انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے جانے کی IPL کے فائنل میں جانے کی. آپ لوگ تو جسے کہہ لیں کہ آپ کے جو آپ نے ایک ماس کوڈ رکھا ہے, ایک فریب دے رکھے ہیں دنیا کو سیکولرزم کے نام پر اور ڈیموکریسی کے نام پر, اندر سے آپ فاشسٹ ہیں. آپ دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں, آپ کو شرم نہیں آ رہی ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ دنیا کے تمام دارالحکومتوں کو اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ یہ جو بات اپیندر دویدی نے کی ہے اس کا مطلب کیا ہے. پاکستان کو صفحہ ہستی سے یا زمین سے یا جغرافیہ سے مٹا دینے کے جو یہ گندے عزم کا اظہار کر رہے ہیں, آپ کی اوقات تو اتنی ہے نہیں ہے, لیکن آپ کا نوٹس ضرور لیا جانا چاہیے. کبھی آپ UAE میں جاتے ہیں آپ لوگ اور ان کو آپ کہہ لیں کہ اس خطے میں
بدامنی کے لیے اکساتے ہیں، افغانستان میں آپ گھستے ہیں پاکستان کے خلاف، اور اسرائیل کے ساتھ آپ پنگیں بڑھاتے ہیں مڈل ایسٹ کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے، باتیں آپ کرتے ہیں اب بڑے امن کی، اور اوقات آپ کی یہ ہے کہ آپ اس طرح کے وحشیانہ اور اس طرح کے جسے کہا جا سکتا ہے کہ خوفناک قسم کے عزائم کا اظہار کرتے ہوئے شرم نہیں کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ افواج پاکستان نے بہت ہی جامع، بڑا مسکت اور بڑا ہی ایک مؤثر جواب دیا ہے بڑے تھوڑے لفظوں میں، اور ان تھوڑے لفظوں کو زیادہ سمجھ لیا جائے تو اچھی بات ہے۔ یہ جو آپریشن سندور کی آپ بات کر رہے ہیں نا، اس سے بہتر یہ ہے کہ سندھ طاس کے اوپر توجہ کریں، ورنہ یہ نہ ہو کہ آپ کی اس کے اوپر شامت ہے۔ اپنی انٹرنل سٹیبلٹی پر توجہ کریں، یہ نہ ہو کہ انڈیا ہی تقسیم ہو رہا ہو، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے۔ اور اس طرح اس قسم کے عزائم یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے، پاکستان نے تو اس کا جواب دے دیا ہے، یہ پوری دنیا کے لیے تشویش کا باعث ہے۔ یہ نہ صرف ساؤتھ ایشیا کے لیے بلکہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر، انٹرنیشنل پولیٹکس میں، ڈپلومیسی میں، اقوام متحدہ کی سطح کے اوپر، ہر جگہ کے اوپر اس کا نوٹس لیا جانا چاہیے۔ اور یہ جو دہشت گردی کا یا وویلا بنایا جاتا ہے انڈیا کی طرف سے، اس وویلے کو بھی دیکھا جانا چاہیے کہ کون دہشت گرد ہے۔ مودی سرکار ہو یا جتنے بھی یہ مسلط ہیں اس وقت انڈین پولیٹکس کے اوپر ہاکس، ان سب کو سوچ لینا چاہیے۔ ویسے تو انہوں نے اتنا کچھ کر دیا انڈیا کے اندر، اتنا گند ڈال دیا ہے اور ایسے کانٹے بو دیے ہیں کہ دہائیوں تک انڈیا کے عوام بیچارے ان کا پھل کھاتے رہیں گے۔ انڈیا کو جس انارکی، جس آپ کہہ لیں کہ نفرت اور عدم برداشت کا شکار کر دیا انڈیا کے انٹرنل آپ کہہ لیں کہ سارے سسٹم کو، اور اس کا جو سوشل فیبرک ہے اس کو، یہ وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہونے والا۔ انڈین عوام سے بھی یہ میں گزارش کرتا ہوں کہ ان سے بچیں، اس زہر سے بچیں، یہ آپ کے معاشرے کو تباہ کر رہے ہیں۔ یہ انڈیا کی جو ساکھ ہے اور ایز اے کنٹری انڈیا کا جو ایک سٹیٹس ہے اس کی بربادی کا باعث ہے۔ یہ ایک سمبل بن گئے ہیں دہشت کا، وحشت کا، جارحیت کا، نفرت کا۔ اس سمبل کو اپنے ماتھے سے اتاریں، ورنہ یہ خود تو ڈوبیں گے ہی، آپ کو بھی لے ڈوبیں گے۔ اس حوالے سے ہم گفتگو کرتے رہیں گے، مزید گفتگو ہم اگلے ولاگز میں کریں گے، اگلی باتوں میں کریں گے۔ آج کی یہ گفتگو یہاں تک ہی، مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔